جی مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں جناب؟ شکر ہے مالک رانا صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کے شکر۔ سر شب برات آ رہی ہے کل رات کو، ذرا ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے، کیوں منائی جاتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ منانا جو ہے وہ غلط ہے، ہر روز ہی توبہ کا دن ہوتا ہے، تو اس خاص رات کو کیوں رکھا گیا ہے؟ اس پہ ذرا پلیز تھوڑی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اس رات کو شب برات قرار دیا گیا ہے۔ برات بمعنی مغفرت کے ہے اور برات جدا ہونے کے ہے۔ یہ وہ ہمارے ہاں جو عمومی بارات کی جو اصطلاح ہے، جو جسے ہم جنج کہتے ہیں یا برات کہتے ہیں، یہ وہ والی برات نہیں ہے، بلکہ یہ برات ہے، عربی والی برات ہے۔ اس کا معنی مغفرت کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے دن مقرر فرمائے ہیں، بہت سے ایام کو مخصوص فرمایا ہے کہ جن ایام میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خصوصیت کے ساتھ مہربان ہوتے ہیں۔ ان راتوں اور ان ایام کے اندر ایک یہ 15 شعبان کی رات بھی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خصوصی شفقت فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اس رات کا جو تذکرہ ہے وہ کیا حدیثوں میں آتا ہے یا قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی متعدد احادیث آتی ہیں جو اس رات کی بارے میں ہیں، کہ جس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چند اعمال ثابت ہیں، جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھے، تو وہ پریشان ہوئیں اور دائیں بائیں دیکھنے لگیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو اما عائشہ نے پوچھا آقا آپ کہاں گئے تھے؟ فرمایا کہ یہ رات بڑی مغفرت کی رات ہے، میں جنت البقیع گیا تھا تاکہ جنت البقیع والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کروں اور پوری امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ تو اس میں کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ جنہیں یہ رات نہیں منانی چاہیے، تو وہ کیا حدیث لے کے آتے ہیں؟ ان کے پاس کیا مباد ہے کہ وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ جی نہیں اس رات میں تو عبادت کرنی نہیں چاہیے، یہ فضول ہے، یہ غلط ہے؟ نہیں، اس میں یہ ان کا کہنا فضول اور غلط ہونے کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا ان کا نظریہ ہوگا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ رات کو عبادت کے بجائے ہم شغل میلے کی رات بنا لیتے ہیں۔ اس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چراغاں کا حکم نہیں دیا، اور نہ یہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ ہمارے اکابرین سے ثابت ہے، نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہے۔ تو ہمارے ہاں جو فضول قسم کی رسومات شروع ہو جاتی ہیں تو ان رسومات کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں، ورنہ نفلی عبادت تو اس پر خود بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے، اور چونکہ رات کی تنہائی میں یہ اللہ رب العزت کے ساتھ مناجات کرنی ہے، اپنے آپ کے بارے میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اور جس کے ذریعے اللہ رب العزت گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ بعض احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق دوں، کون ہے مجھ سے جو صحت مانگے میں اس سے صحت دوں۔ تو لہٰذا یہ جتنی چیزیں مانگنے کی ہوتی ہیں یہ سب کے سامنے کسی سے نہیں مانگی جاتی، یہ بلکہ اللہ رب العزت کی اور اللہ کے بندے کی آپس میں ریاض و نیاز ہے کہ اللہ کا بندہ وہ اپنے تنہائی کے عالم کے اندر بیٹھ کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو اس رات میں کوئی فیصلے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے کہ مختلف کتب میں لکھا ہوتا ہے کہ مرنے والے جو ہیں پورے سال میں ان کا وہ دے دیا جاتا ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام کو جو روزی ہے بندے کی اس کا دے دیا جاتا ہے، جی کتنی ہاں، روزی ملے گی؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت پورے سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حضرت جبریل کی اور دیگر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ اس سال میں اس کو اتنا رزق ملے گا، فلاں بندہ دنیا میں آئے گا، فلاں بندہ دنیا سے جائے گا۔ اور پھر ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ جس کے بارے میں یہ سوال کیا گیا، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے،
کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو اور وہاں سے مل رہا ہو اور سارے معاملات ہو رہے ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ہمارے ہاں اس چیز کو بھی بڑا غلط تاثر لے لیا جاتا ہے۔ روزے کو فرض کے درجے میں یا واجب کے درجے میں یا سنت کے درجے میں نہیں، یہ مستحب ہے۔ کسی نے عمل کیا تو اسے اس کا اجر ملے گا، نہیں کیا تو اس پر کوئی ایسی رائے نہیں قائم کر لینی چاہیے کہ بھئی اس نے گناہ کا عمل کیا ہے اور یہ رکھنا ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا۔ اگر کر لیا تو مستحب ہے، لیکن اسے فرض یا واجب کے درجے کے اندر استعمال کرنا یا اس نہج کے اندر لے کر آنا تو یہ بدعت کے اندر پھر شامل ہو جاتا ہے جی۔ اچھا، اس میں کوئی ایسا ٹائم بھی کسی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے کون سے پہر میں یہ فیصلے ہیں جو صادر کرتے ہیں تاکہ اس ٹائم لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول ہوں؟ یہ تو کسی روایت کے اندر نہ ہم نے پڑھا ہے اور نہ ہمارے سامنے کوئی مخصوص کوئی وقت ہو اس وقت کے اندر۔ ہاں، آخری پہر جو تہجد کا وقت ہے کہ جس کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ میں اپنے رب سے مخصوص وقت کے اندر مانگوں گا، اور قرآن کریم کے اندر کی جو اس وقت کی تشریحات مفسرین اکرام نے کی ہیں تو وہ سب سے محبوب ترین وقت جو اللہ رب العزت کو محبوب ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ تو رات کے کسی بھی پہر میں اللہ سے مانگ لیا جائے اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہویا جائے اور پھر ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام تو یہ کر لیا جائے تو یہ بہت مناسب بات ہے۔ تو کون سے نوافل آپ سمجھتے ہیں یا کون سی عبادات ہیں جو اس رات میں کی جائیں جو اللہ کو زیادہ پسند ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہیں؟ ایک روایت کے اندر صلاۃ تسبیح کے بارے میں بھی آتا ہے کہ صلاۃ تسبیح پڑھی جائے، اور ویسے نوافل تہجد کا وقت ہے، رات کے نصف لیل کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو تہجد کا نوافل پڑھے جائیں۔ اس میں صلاۃ توبہ کے نوافل پڑھے جائیں، صلاۃ حاجات کے نوافل پڑھے جائیں، اپنے لیے اللہ سے مانگا جائے، کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو حضرات صحابہ اکرام فرداً فرداً اپنی زندگی میں کرتے رہے ہیں کہ رات کے پہر کھڑے ہو کر اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ رب العزت ان کے فیصلے آسان فرما دیے کرتے تھے۔ یہ جیسے مختلف اذکار کی جو کتاب ہیں وظائف کی، ان میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 25 دفعہ کل شریف یا 10 دفعہ کل شریف، کہ اسی ترتیب سے نفل پڑھنے چاہیے یا جو بھی؟ نہیں، اس میں کوئی ایسی خاص تعداد جو ہے ہم نے حضرات صحابہ کی زندگی سے ہمیں نہیں ملی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملی ہے۔ اگر کسی بزرگ کا اپنا کوئی قول ہے یا کسی اکابر کا کوئی قول ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسے شریعت سمجھ کر کرنا اور اسے سنت سمجھ کر کرنا میرے نزدیک، جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور جہاں تک میں نے علم حدیث کو سمجھا ہے، وہاں پر ایسی کسی چیز کی صراحت موجود نہیں ہے۔ قبرستان جانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ جی، قبرستان جانا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو قبرستان عمومی طور پر جایا جاتا ہے یہ تو ایک پورا چراغاں کیا جاتا ہے اور ایک پورا اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک روایت بنا لی جاتی ہے اور پورا ماحول بنایا جاتا ہے، حالانکہ اس روایت اور اس ماحول اور اس پورا جو شغل میلہ ہے اس طرح نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ وہ تو رات کی تاریکی کے اندر بس خاموشی سے گئے اور انہوں نے جنت البقیع والوں کے لیے دعا کی اور واپس آ گئے، ورنہ ہمارے ہاں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور کئی جگہوں پر تو ایک باقاعدہ ایک میلہ لگ جاتا ہے۔ قبرستانوں کے اندر میلہ لگانے کا حکم نہیں ہے، وہ عبرت کی جگہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آ کے لوگوں کو عبادت کرنی چاہیے یا گھروں میں اکیلے بیٹھ کے اپنے اللہ سے مانگے اور اس کی عبادت کریں؟ اس میں کیا جو مستحب ہے؟ سب سے افضل ترین طریقہ اس رات کے اندر تنہائی کے اندر اور مناجات کی جائے۔ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو شریعت سے باہر ہو جاتی ہیں اور اس کی بہت ساری قباحتیں ہیں کہ رات کو ہم نے گزشتہ سالوں میں دیکھا کہ بچے نوجوان گھروں سے نکل آتے ہیں، کچھ دیر تو وہ مسجد کے اندر گزارتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مسجد کے اندر وقت گزارنا چاہیے، لیکن آج کل کے اس جدید دور کے اندر اس موبائل نے اور اس دیگر چیزوں نے ان کو اعمال سے دور کر دیا ہے۔ آئیں، ضرور آئیں، مسجد کے اندر بھی آئیں، ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو ایک رواج بنا لینا اور اس کو ایک ایسا عمل بنا لینا یہ مناسب نہیں ہے، یہ شریعت اور دین کے منافی ہے۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو ویری مچ۔ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، یہ
ایک سوال ہے کہ اس میں آیا تمام لوگوں کی مغفرت بھی ہوتی ہے؟ ہاں اچھا مولانا صاحب یہ اسی طرح چلتے ہیں. اس میں یہ فرمائیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3-4 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. وہ کون سے لوگ ہیں جو ایسے، میں کیا کہوں اب ان لوگوں کو کہ جن کے اللہ تعالیٰ، وہ اگر اس رات میں عبادت کرتے بھی ہیں تو ان کی اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا. ذرا ان کا تو تھوڑا بتا دیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں. جی بالکل. 7 اشخاص کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے اور کتابوں کے اندر بھی آتا ہے کہ 7 اشخاص ہیں کہ جن کے بارے میں اگر وہ اس رات میں بھی عبادت کریں گے تو اللہ رب العزت نے ان کے حق میں کوئی رحمت کا فیصلہ نہیں فرمایا. سب سے پہلے نمبر پر مشرک، جو کسی نہ کسی صورت میں اللہ رب العزت کی ذات کے اندر شرک کرتا ہے، یا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے یا اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کرتا ہے. دوسرے نمبر پر والدین کا نافرمان، جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہو اللہ رب العزت اس کی مغفرت اس رات کے اندر بھی نہیں فرماتے. تیسرے نمبر پر کینہ پرور شخص، جو کسی کے لیے اپنے دل کے اندر کینہ رکھے اللہ رب العزت اس کی مغفرت بھی نہیں فرماتے. چوتھے نمبر پر وہ شخص جو شراب پینے والا ہے اور شراب کو پیتا ہے اللہ رب العزت اس کی بخشش بھی نہیں فرماتے. پانچویں نمبر پر قاتل، جو ناحق کسی مسلمان کو قتل کر دے اللہ رب العزت اس کی بخشش بھی نہیں فرماتے. اور چھٹے نمبر پر شلوار کو تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کر دینے والا شخص اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے. اور ساتویں نمبر پر چغل خور شخص اللہ رب العزت اس رات میں اس کی بخشش بھی نہیں فرماتے. جی یہ 7 افراد وہ ہیں کہ جو اس رات کو جو کچھ بھی کر لیں اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں سب کچھ، جب تک وہ اپنا یہ فعل نہیں چھوڑیں گے، جب تک وہ اپنے اس فعل سے باہر نہیں آئیں گے. ہمارے ہاں قانون یہ ہے کہ ہم کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کنویں کے اندر کتا گر گیا ہے تو اتنے ڈھول نکال دو. اتنے ڈھول نکالنے سے فرق نہیں پڑے گا. سب سے پہلے کتے کو کنویں سے نکالنا پڑے گا اور پھر اتنے ڈھول نکالیں گے تو پھر جو ہے وہ کنواں پاک اور صاف ہوگا. جب تک یہ اشخاص اپنے اندر سے وہ گناہ کو نہیں نکالیں گے تو اللہ رب العزت ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے. اچھا ان 7 بندوں کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں ان کے جتنے بھی گناہ ہوں وہ سب اللہ معاف کر دیتے ہیں؟ جی ہاں، یہ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے وہ شخص جو میرے سامنے توبہ کرتا ہے وہ مجھے بہت بڑا محبوب ہے. اور متعدد احادیث اس بارے کے اندر آئی ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ جو 3000 سال تک دہکائی گئی، جسے دنیا کی کوئی چیز بجھا نہیں سکتی، اگر ایک شخص ندامت کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکل کر زمین پر بہہ جائے یا اس کی آنکھ سے نکل جائے، اگرچہ اس کا قطرے کا سائز جو ہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس شخص پر جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہوں، حرام کر دیتا ہوں. یہ ایک بنی کلب کی جو بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف کرتا ہے. یہ کیوں مثال دی گئی ہے؟ بنی کلب عرب کے اندر وہ مشہور قبیلہ تھا کہ جس قبیلے کے اندر بکریاں بہت زیادہ رکھی جاتی تھیں. اور پھر آپ کو چونکہ معلوم ہے کہ بکری کے جسم پر اس کی کھال پر جو بال ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ تعداد کے اندر ہوتے ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. تو ایک مثال دی گئی کہ کوئی ایسا گناہ گار شخص بھی ہے کہ جو بنی کلب کی بکریوں کے جو ریوڑ ہیں ان کے بالوں کی تعداد کے اندر گناہ بھی اللہ رب العزت کے بارگاہ کے اندر لے کر آتا ہے اور معافی کا طلبگار ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کی بھی کامل مغفرت فرما دوں گا. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ.